بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم جنبی تو سارا بدن پاک کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت کے بعد، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر۔ اس سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اس سے پہلے کھانے پینے اور نکاح وغیرہ کے احکام بتائے جو حد سے اصغر بے وضو ہونا اور حد سے اکبر جنابت کا باعث ہوتے ہیں۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے طبعی تقاضوں کو پورا کر چکو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنا چاہو تو اس کے آداب کیا ہیں۔ حد سے اصغر کے لیے وضو اور حد سے اکبر کے لیے غسل کا حکم دیا۔ یہاں قمتم بمانی اردتم ہے، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اختصار کے لیے ارادہ جو سبب ہے اس کو ذکر نہیں کیا، اور قیام جو مسبب ہے اس کو ذکر کر دیا، اور یہ استعمال عام ہے، جیسے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ بظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عام معمول یہی تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی بار ایک وضو سے متعدد نمازیں ادا فرمائی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ افضل تو یہی ہے کہ ہر نماز تازہ وضو سے ادا کی جائے، لیکن کئی نمازوں کا ایک وضو سے ادا کرنا جائز ہے۔ فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو حضور نے ایسا کام کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ جواب ملا، عمدن فعلتہ، اے عمر میں نے یہ کام یعنی ایک وضو سے 5 نمازیں جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا درست ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تو پہلے دھو لو اپنے چہرے۔ وضو کے فرائض 4 ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ نمبر 1 منہ کا دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 اور ٹخنوں تک پاؤں کا دھونا۔ اس کے علاوہ وضو سے پہلے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے ہاتھ صاف کرنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، مسح کے علاوہ ہر کام کو 3 مرتبہ کرنا، دائیں طرف سے شروع ہونا، کان کا مسح کرنا، یہ سب اعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول سے ثابت ہیں۔ فقہا نے ان سے بعض کو سنت اور بعض کو مستحب فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کی کیفیت اکثر صحابہ کرام سے مروی ہے۔ یہاں وہ تفصیل
جو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیان کی ہے اسی کے لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابو دحیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے پہلے اپنے ہاتھوں کو خوب صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کلی فرمائی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ مبارک دھویا، پھر بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا کیا طریقہ تھا۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور اپنے بازو کوہنیوں تک، الا بمانی ما ہے یعنی ہاتھوں کو کوہنیوں کے سمیت دھو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب وضو فرماتے تو کوہنیوں کو بھی دھوتے۔ دارقطنی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور مسح کرو اپنے سروں پر۔ مسح کہتے ہیں ہاتھ پانی سے تر کر کے پھیرنا۔ تمام سر کا مسح مستحب ہے اور سر کے چوتھے حصے کے برابر مسح کرنا فرض ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے 5ویں حصے کی تفسیر۔ اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ اس کا عطف ایدیکم پر ہے اور اس کا معنی ہے وغسلوا ارجلکم، اپنے پاؤں کو بھی دھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو پاؤں اچھی طرح دھونے کا حکم فرمایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا خشک رہ جانے والی ایڑیوں کو آگ جلائے گی، وضو عمدہ طریق سے کیا کرو تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ مشکات المصابیح صفحہ 46۔ پیچھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک دھویا کرتے تھے۔ سید شریف رضی نے امیر المومنین سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے بھی پاؤں کا دھونا ثابت ہے۔ نہج البلاغہ۔ اس کے بعد جھگڑے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ مزید تحقیق کے لیے روح المعانی کا مطالعہ فرمائیں۔ کتب شیعہ میں پاؤں دھونے کے متعدد روایات ائمہ سے منقول ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک عقیدت مند ابن یقطین نے وضو کی ترکیب کے متعلق استفسار کیا تو حضرت نے یہ جواب تحریر فرمایا۔ ترجمہ: اس بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھو، اپنی داڑھی کے بالوں کا خلال کرو، دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھوو، اپنے پورے سر کا مسح کرو، کانوں کے ظاہر و باطن کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھوو۔ آخر میں فرمایا اس حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد 3 صفحہ 24، مطبوعہ از انتشارات حاج محمد باقر کتابچی، حقیقت تبریز بازار شیشہ گر خانہ ایران۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے 6 حصے کی تفسیر۔ اور اگر ہو تم جنبی تو سارا بدن پاک کر لو۔ پہلے حدث اصغر سے طہارت کا طریقہ بتایا، اب حدث اکبر سے طہارت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، یعنی جب انسان جنبی ہو تو اسے اس وقت غسل کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق حاشیہ سورہ النساء میں گزر چکا ہے، آیت 43۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے 7ویں حصے کی تفسیر۔ اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، اس کے متعلق حواشی بھی سورہ النساء میں گزر چکے ہیں، آیت 43۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے 8ویں حصے کی تفسیر۔ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی۔ فقہ قرآنی کا یہ ایک بنیادی اصول ہے جس پر اسلامی شریعت کا قصر رفیع تعمیر ہوا ہے۔ ان احکام پر ہی نگاہ ڈالیے۔ حدث اصغر وضو کا ٹوٹنا کے لیے غسل فرض نہیں کیا کیونکہ اس کا وقوع عام ہے اور اس میں دشواری ہے۔ جنابت جو کبھی کبھی لاحق ہوتی ہے اس کے لیے غسل کو فرض فرمایا کیونکہ ظاہری صفائی اور اعصاب کی افسردگی اور طبیعت کی درماندگی کا اس سے بہتر اور آسان کوئی علاج نہیں۔ اس پر بھی پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناتوان بندوں کے لیے رعایت پر رعایت، آسانی پر آسانی کو ہر حکم میں پیش نظر رکھا ہے۔ فقہائے کرام نے اس آیت کریمہ سے جتنے مزید قواعد اور جزیات کا استنباط فرمایا ہے وہ فقہ اسلامی کے نکتہ دانوں سے مخفی نہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔
احکام اسلامیہ کی اصلی روح تو عبادت ہے، یعنی ہم ان کو اس لیے بجا لاتے ہیں کہ یہ احکام خداوندی ہیں اور خداوند عالم کے ہر حکم کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن قرآن کریم جا بجا ان کے ظاہری فوائد اور روحانی منافع کو بیان فرما کر اس طرف بھی ہماری توجہ مبذول کرا دیتا ہے کہ ان احکام میں سراسر تمہاری بہبودی اور بہتری کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہاں بھی اشارہ فرما دیا کہ وضو اور غسل اور تیمم سے مقصود تمہاری پاکیزگی اور طہارت ہے۔ اسلام نے روحانی طہارت کے لیے جسمانی پاکیزگی کو جتنا ضروری قرار دیا ہے وہ ظاہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے صوفی اور امام گندگی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 7۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اس کے وعدے کو جو اس نے پختہ لیا تھا تم سے، جب کہا تھا تم نے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ہر مسلمان جب دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ پہلے اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنا احسان فرمایا، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس نعمت کو اور کامل اطاعت کے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس یقین کو پختہ سے پختہ تر کرتے رہو کہ تمہاری کوئی بات تمہارے ہمہ بھی اور ہمہ داں رب سے پوشیدہ نہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، انصاف کے ساتھ، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر کہ تم عدل نہ کرو، عدل کیا کرو، یہی زیادہ نزدیک ہے تقوی سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بعین ہی یہی الفاظ سورہ النساء میں گزر چکے ہیں اور ان کی لغوی تحقیق وہاں ملاحظہ فرما لی جائے۔ سورہ النساء آیت 135۔ اس کے دوبارہ نزول کی وجہ یہ ہے کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، مسلمانوں کے جان اور ایمان کے نہایت ظالم اور بے رحم دشمن ان کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام کے علم بردار جوش غضب میں ان پر زیادتی کرنے لگیں، اس لیے انہیں وقت سے پہلے ہی تنبیہ فرما دی کہ احکام الہی کی اطاعت میں تساہل نہ برتیں، بلکہ قوامین للہ یعنی اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہنے والے بن جائیں۔ کفار مسلمانوں کے شہیدوں کے ناک کاٹ کاٹ کر مسلح کر دیا کرتے تھے، مسلمان عورتوں اور بچوں کے قتل سے بھی نہیں شرماتے تھے، مسلمانوں کو ایسی تمام باتوں سے روک دیا گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ عدل کیا کرو۔ اب کیونکہ قوت و اقتدار مسلمانوں کے پاس آ رہا تھا، اس لیے انہیں نہایت واضح طور پر حکم دیا کہ خبردار کسی قیمت پر انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور حق یہ ہے کہ کوئی قوم حکومت و سلطنت کے تخت کی مستحق اس وقت تک ہی رہتی ہے جب تک وہ صفت عدل سے متصف ہو۔ جس قوم نے ظلم پر کمر باندھ لی وہ آج نہیں تو کل ضرور اس نعمت سے محروم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسلامی مملکت کے بانیوں کو بھلا کیوں نہ واضح طور پر اور پرزور طریقے سے عدل کرنے کی ہدایت فرماتا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 8 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہی زیادہ نزدیک ہے تقوی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے بچنے کا قریبی راستہ یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف کو اپنا شعار بنائے رکھے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کفار کے ساتھ عدل کرنے کا یہ تاکیدی حکم ہے تو مسلمانوں کے ساتھ عدل کرنے کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔
سورہ المائدہ آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 10، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخی ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 11، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ یہود بنی نذیر کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں فرمایا کہ ہمارے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو غلط فہمی سے قتل کر دیا ہے، ان کے وارث دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ حسب معاہدہ ان کی دیت میں اپنا حصہ دو۔ انہوں نے کہا آپ بیٹھیں، کچھ کھا پی لیں، پھر تعمیل حکم کریں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر انہوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے اوپر سے ایک بھاری پتھر لڑکا کر آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے ناپاک ارادے کی اطلاع دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کا احسان قیامت تک آنے والے سب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اس لیے یہ آیت صرف صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کا عملی اعتراف مسلمان کا فرض اولین ہے۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔